بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ ناظرین ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن پروگرام میں ہم آپ کا دل کے عطا گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی انجمن کا موضوع ہے فضائل حج، اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں پلند پپائے کے باغ ارم مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی محمد مجیب عالم خان مصباحی دامت برکاتہم عالیہ۔ آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے ناظرین کو بتایا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے فضائل حج۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور فرض بھی ہے، ذرا ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ حج کب فرض ہوا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یقیناً حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور فرض بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، یعنی خاموش رہے۔ صحابی رسول نے دوسری مرتبہ پھر یہی کہا، پھر خاموش رہے، یہاں تک کہ صحابی رسول نے 3 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ تب رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا واجب ہو جاتا، اور پھر تم ہر سال حج کر نہیں پاتے۔ تو حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حج کرنا فرض ہے، اور زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ رہی یہ بات کہ حج کب فرض ہوا، تو اس سلسلے میں مفسر شہیر صاحب تفسیر خزائن العرفان اپنی تفسیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ 9 ہجری میں؟ جی 9 ہجری۔ بہت خوب۔ حضرت خانہ کعبہ کا طواف کیا حج کی فرضیت سے پہلے طواف ہوتا تھا؟ جی، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیشہ لوگ اس کا ادب و احترام رسپیکٹ کرتے رہے اور طواف کرتے رہے۔ حج کی فرضیت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے تھے۔ یہ کون لوگ کرتے تھے؟ حج کی فرضیت سے کچھ پہلے تو چونکہ اسلام پھیل رہا تھا، مسلمان تھے تو مسلم بھی کرتے تھے اور غیر بھی کرتے تھے، لیکن جب ہم اور پیچھے کی طرف چلے جائیں 20 سال 50 سال 100 200 سال پہلے کی طرف، تو زمانے میں بھی زمانہ جاہلیت میں جو وہاں کے رہنے والے تھے کفار و مشرکین وغیرہ، یہ لوگ طواف کیا کرتے تھے، لیکن طواف کرنے کا انداز کچھ الگ تھا، اور اگر میں یوں کہوں کہ غلط تھا تو بھی یہ کہنا بجا ہوگا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ طواف اس طرح کرتے کہ دن کے اندر مرد ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے طواف کرتے، اور رات کے وقت میں عورتیں ننگی ہو کر بغیر کپڑوں کے
طواف کیا کرتی تھیں، پھر جب مذہب اسلام سبحان اپنی پاکیزہ تعلیمات لے کر آیا اللہ، تو اس نے حکم دیا کہ ستر کو چھپانا فرض ہے، واجب و ضروری ہے، لہٰذا ستر چھپانے کا حکم دیا گیا۔ تو حاصل کلام یہ کہ حج کی فرضیت سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا تھا۔ حضرت حج کی قسمیں کتنی ہیں، ذرا اس پر روشنی ڈالیں گے؟ جی، حج کی مشہور و معروف 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے حج افراد، دوسری ہے حج تمتع اور تیسری ہے حج قران۔ جی حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی صرف حج کا احرام باندھتا ہے اور اس میں صرف حج ادا کرتا ہے، اس موقع پر وہ عمرہ نہیں کرتا، اس کو حج افراد کہا جاتا ہے۔ اور حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاجی پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں پہنچ کر عمرے کے جو ارکان ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتا ہے۔ جی اس کے بعد جب حج کے دن آ جاتے ہیں یعنی 8 ذی الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھتا ہے اور اس نئے احرام سے حج کے ارکان ادا کرتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، یعنی اس میں عمرہ الگ احرام سے کرنا ہے اور حج الگ احرام سے۔ اور تیسری قسم حج قران ہے۔ حج قران میں بھی حاجی پہلے عمرہ کرتا ہے پھر حج، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ہی احرام سے کرتا ہے، یعنی جو احرام باندھا عمرے کے لیے اسی وقت عمرے کی بھی نیت کر لی اور حج کی بھی نیت کر لی۔ عمرے کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد احرام نہیں کھولنا ہے، احرام اس کا برقرار رہے گا یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں گے، پھر یہ حج کے ارکان ادا کرے گا، جب ارکان سے فارغ ہو جائے گا تب احرام کھولنا ہے۔ تو حج کی 3 قسمیں ہوئیں، حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد میں صرف حج ہے اور حج تمتع میں پہلے عمرہ پھر حج الگ الگ احرام سے، اور حج قران میں عمرہ اور حج لیکن ایک ہی احرام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حج قران تو اس میں کافی مشکل ہے، یعنی کہ لیکن پھر بھی لوگ تقریباً 1 مہینے تک اسی احرام میں رہتے ہیں، الحمدللہ۔ جی یقیناً اگر ہم انسان کی سہولت اور پریشانی کے حساب سے دیکھیں تو زیادہ پریشانی انسان کو حج قران میں ہے، لیکن اس میں ثواب زیادہ ہے۔ اچھا، اس لیے کہ جب احرام اس نے عمرے کا باندھا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد احرام نہیں کھول سکتا، اور احرام میں مسلسل رہنا یقیناً یہ بڑی پریشانی کا کام بظاہر ہے، اور پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے، بہت سارے حلال کام ہے وہ نہیں کر سکتا، ہر چیز میں خیال رکھنا ہے، زیادہ تو پریشانیاں تو ہیں لیکن اسی حساب سے اس کا ثواب اجر و زیادہ، ثواب بھی ملا کرتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ حضرت ذرا حج کے فرائض اور واجبات پر روشنی ڈالیں۔ حج کے سلسلے میں جو مشہور و معروف اور جلی طور پر ذکر کیے جاتے ہیں وہ 2 فرائض ہیں، لیکن اگر ذیلی طور پر تمام کو شمار کریں، جیسا کہ مشہور و معروف کتاب بہار شریعت کے اندر علامہ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بیان کیا، انہوں نے 7 فرائض بیان کیے ہیں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ حج کے فرائض 7 ہیں۔ پہلے نمبر پر وہ تحریر فرماتے ہیں احرام، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ، تیسرے نمبر پر طواف زیارت، چوتھے نمبر پر نیت، 5ویں نمبر پر ترتیب، اور 6ٹھے نمبر پر وقت۔ وقت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی رکن ہے اس کے وقت میں ادا کیا جائے۔ جی ہاں، جیسے وقوف عرفہ ہے، اس کا وقت 9ویں ذی الحجہ کو آفتاب کے ڈھلنے کے بعد سے 10ویں ذی الحجہ کو صبح صادق سے پہلے تک ہے، تو اسی وقت میں ہونا چاہیے۔ طواف زیارت ہے 10، 11، 12 تاریخوں میں اس کا وقت ہے تو انہی میں ہونا چاہیے۔ تو 6ٹھا فرض ہے وقت، اور 7واں ہے مکان، یعنی جس جگہ جو رکن ادا کرنا ہے وہیں ہونا چاہیے۔ جیسے وقوف عرفہ میدان عرفات میں ہونا ہے، کسی نے مزدلفہ میں کر لیا 9 تاریخ کو وقوف تو نہیں ہوگا۔ صحیح۔ اب اس کو طواف کرنا ہے تو مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد، اب کوئی یہاں سے ہٹ کر کسی دوسری مسجد میں اگر طواف کرے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح، بالکل۔ تو یہ 7 فرائض تحریر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے حج کے جو واجبات ہیں ہم خاص دیکھیں تو یہ بھی 7 ہیں۔ جی چنانچہ فرماتے ہیں
ان میں پہلا ہے وقوف مزدلفہ، جی دوسرا ہے رمی جمرہ عقبہ، یعنی 10 تاریخ کو جب مزدلفہ سے منی کی طرف آتے ہیں تو تیسرے اور آخری شیطان کے جو کنکریاں مارتے ہیں، یہ دوسرا واجب ہے۔ اس کے بعد منی آنے کے بعد قربانی کرنا، یہ تیسرا ہے، اور سر کے بال منڈانا یا بال کٹوانا، یہ چوتھا واجب ہے۔ پھر صفا مروہ کی سعی کرنا طواف کے بعد، جی جی یہ 5واں واجب ہے۔ اور چھٹا واجب ہے 11 اور 12 تاریخ کو تینوں جمروں پر رمی کرنا، یعنی شیطانوں کے کنکریاں مارنا۔ اور 7واں واجب ہے طواف وداع، یعنی رخصت ہونے سے پہلے ایک طواف کرنا۔ صحیح، بہت اچھے۔ حج کے لیے میقات پہ احرام، یعنی میقات سے پہلے احرام کا باندھنا بہت ہی ضروری ہے، واجب بھی ہے۔ اگر کوئی میقات کے بعد یہ احرام باندھے تو کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا؟ ماشاءاللہ، بہت بہتر سوال ہے۔ یقیناً حج کے لیے احرام شرط ہے، اور میقات سے آگے اس حالت میں بڑھنا واجب ہے کہ انسان احرام کی حالت میں ہو، احرام باندھ چکا ہو۔ اب اگر کوئی بغیر احرام باندھے میقات سے آگے بڑھ گیا تو اولاً تو شریعت کا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ واپس میقات پر آئے اور احرام باندھے، پھر آگے جائے۔ اور اگر کوئی انسان واپس میقات پر نہیں آیا، جی آگے سے ہی احرام اس نے باندھ لیا اور فریضہ حج کو ادا کیا، تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایک واجب کو اس نے چھوڑ دیا۔ اچھا، میقات سے احرام میں ہونا واجب تھا، اس کو اس نے ترک کر دیا۔ چھوڑ دیا۔ اور جب واجب کو ترک کیا جائے، چھوٹ جائے یا چھوڑ دے، تو پھر دم واجب ہوتا ہے، یعنی ایک قربانی دینا اس کو واجب ہے۔ لہٰذا ایک قربانی یہ دے گا، اور جو اس نے حج کیا اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احرام کا باندھنا میقات سے پہلے کتنا ضروری بھی ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں پلندے پپائی کے باغ ارم مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی محمد مجیب عالم مصباحی کے ساتھ، اور ہمارا موضوع گفتگو ہے حج کے فضائل۔ گفتگو کو ہم جاری رکھ رہے ہیں۔ حضرت، حج فرض ہے، اور جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے، لیکن حج کے ادا کرنے کی استطاعت کے باوجود اگر کوئی حج ادا کرنے میں تاخیر کر رہا ہے، دیر کر رہا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایسے لوگ جو مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، جی حج ان پر فرض ہو چکا پھر بھی حج کو نہیں جاتے، تو ایسے لوگوں سے ہم بڑی محبت کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے، یہ پیغام ان کو دینا چاہیں گے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، بعد میں کر لیں گے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب یہ تمام ہو جائے، کب موت کا پروانہ انسان کی آ جائے۔ چنانچہ شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہاں کہا ہے، اپنی موت سے آگاہ کوئی بشر نہیں، اپنی موت سے آگاہ کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ لہٰذا جو لوگ تاخیر کرتے ہیں ان کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کا پروانہ آ جائے اور وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں۔ لہٰذا میرا مشورہ اور میری صلاح، میرا پیغام ان کے لیے یہی ہے کہ وہ جلد از جلد حج کے لیے نام لکھائیں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب انسان پر حج فرض ہو گیا، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے،
اب اگر وہ تاخیر کرتا ہے تو گناہ ہے، یعنی دیر کر رہا ہے. جی وہ دیر کر رہا ہے، نہیں جا رہا ہے تو گناہ ہے. اور اگر چند سال تک وہ نہیں گیا تو فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے، یعنی یہ شریعت کا حکم ہے کہ پھر وہ انسان فاسق ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جلدی کریں، اپنا نام لکھائیں اور اس عظیم سعادت کو حاصل کریں. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ بھی ابھر رہا ہے حضرت کہ ایک ایسی سوچ ہے جوانوں کے اندر، چلو ہم بڈھے ہو جائیں گے تب حج پڑھنے جائیں گے. جی یہی سوچ بہت سے لوگوں کے اندر ہوتی ہے. اب اس سوچ کی مختلف وجہ ہوتی ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ پہلے بچوں کی شادی کر لیں، کوئی سوچتا ہے اپنا کاروبار بزنس سنبھال لیں. کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں تو ابھی تو جوانی ہے، بہت سے گناہ کے کام کرتے ہیں، حج کر کے آئیں گے تو پھر برائیوں میں پڑیں گے، اس لیے بڑھاپے میں جائیں گے جب حج کر لیں تو پھر نیک راستے پر رہیں. بہرحال جب صاحب استطاعت ہو گیا، مالدار ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، انتظام ہے، تو پھر اس پر لازم و ضروری ہے کہ فوراً حج کو جائے. نہیں گیا، تاخیر کرتا ہے، گناہ ہے، اور اگر چند سال گزر گئے تو پھر وہ فاسق ہے. بہت اچھے. حضرت محرم کسے کہتے ہیں؟ سفر حج کے دوران کیا ایک خاتون عورت کا محرم کا ہونا ضروری ہے؟ جی سفر حج کے اندر بھی، اور شریعت کا حکم ہے کوئی بھی سفر ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر سفر پر عورت جا رہی ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. اور حج کے سفر کے لیے تو خاص طور سے محرم کا ہونا ضروری ہے، محرم ہو یا اس کا شوہر ہو. جی. اب محرم کہتے کسے ہیں؟ تو محرم اس مرد کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے. اب یہ نکاح کی حرمت 3 طریقے سے آتی ہے. جی. یا تو نسب کی وجہ سے ہوگی، جیسے اس عورت کا اپنا باپ ہے، اپنا بیٹا ہے، اپنا بھائی ہے، اور بھی دوسرے ہیں کچھ. یا پھر یہ حرمت دودھ کے رشتے کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے ہوگی. جیسے بچپن میں کسی بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا تو اس کا اپنا رضائی بیٹا ہو، رضائی باپ ہو یا رضائی بھائی ہو. جی. یہاں بھی حرمت رضاعت کی وجہ سے ہے تو یہ بھی اس کے محرم ہیں. یا وہ حرمت سسرالی رشتے کی وجہ سے آتی ہوں، جیسے کہ عورت کا خسر ہے یا اس کے شوہر کا بیٹا ہے، یہ بھی محرم ہے. خسر کا مطلب سسر؟ جی سسر یعنی اس کے ہسبینڈ کا جو والد ہے، جی باپ ہے. جی. تو بہرکیف عورت جب سفر حج کے لیے جائے تو اس کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے. اور محرم کہتے ہیں اس مرد کو جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کا نکاح حرام ہو. اچھا، تو حضرت کیا ایک ضعیفہ، بہت ہی بڈھی عورت، خاتون، ظاہر ہے کہ بہت ضعیف ہو چکی ہو، کیا اس کے لیے بھی محرم؟ جی فقہائے کرام نے تحریر فرمایا جو شریعت کا حکم ہے کہ جوان ہو یا دھیڑ ہو یا بوڑھی ہو، عورت کسی بھی عمر کی ہو، ہر ایک کے لیے محرم کا ہونا شرط ہے. حضرت ہم اکثر سنتے آئے ہیں، لوگ حج بدل کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. حج بدل کسے کہتے ہیں؟ حج بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ کوئی ایک انسان ہے جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، یعنی وہ صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے. جی. لیکن وہ حج کو نہیں گیا، انتظار کرتا رہا، جائیں گے. پھر اس انسان میں کوئی عذر پیدا ہو گیا، کوئی ایسی پرابلم ہو گئی کہ خود حج کو نہیں جا سکتا. اچھا. مان لیجئے نابینا ہو گیا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، یا کوئی اور ایسی پرابلم پیدا ہو گئی کہ اب وہ خود سے حج نہیں کر سکتا. تو چونکہ حج تو اس پر پہلے ہی فرض ہو چکا ہے، تاخیر کرتا رہا، اب عذر پیدا ہو گیا، تو اب اس کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ یہ اپنے پیسے سے کسی دوسرے انسان کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجے. اچھا. اب وہ دوسرا انسان اس کے پیسے سے، اسی معذور انسان کی طرف سے جو حج کرے گا، اسے حج بدل کہتے ہیں، چونکہ یہ بدلے کا حج ہوتا ہے. اچھا. ایک انسان کر رہا ہے لیکن دوسرے کے بدلے میں کر رہا ہے. تو اس کی نیت بھی نیت بھی یہی کرے گا کہ میں نے یہ جو احرام باندھا ہے فلاں کی طرف سے، اچھا، جس کا حج بدل کر رہا ہے اسی کی طرف سے نیت کرے گا، اور یہ اس کا حج بدل ہوگا. لیکن حج بدل کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے
کہ جو انسان معذور ہے، جس کو پرابلم ہو گئی، اس کا عذر، اس کی پرابلم پریشانی ایسی ہونی چاہیے کہ موت تک اس پریشانی کے ختم ہونے کی امید کوئی نہ ہو. اچھا. یعنی یقین ہو جائے کہ اب یہ تو پریشانی دور ہونے والی ہے نہیں، یہاں تک کہ یہ انسان دنیا سے چلا جائے گا تو وہ حج بدل کروائے گا. اور اگر ایسی پریشانی ہے کہ شاید 6 مہینے چند مہینوں میں ختم ہو جائے، سال بھر میں، تو پھر اس کے لیے حج بدل کرانے کی اجازت نہیں. بہرکیف حج بدل وہ ہے ایک انسان پر فرض ہوا، پھر وہ معذور ہو گیا اور وہ دوسرے سے کرائے. یا ایک صورت یہ بھی ہے، حج فرض ہو گیا، نہیں کیا، ٹالتا رہا یہاں تک کہ موت آ گئی، جی. تو اب اس کے وارثین اس کے مال سے کسی کو حج کو بھیجیں، اچھا. وہ اس کی طرف سے کرے، یہ بھی حج بدل ہے. اچھا حضرت، یہ ذرا بتائیں کہ مثلا کسی کے والد جو ہے اپنے زمانے میں جب وہ جوان تھے، غریب تھے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ حج ادا کر سکیں، غریبی کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا. اب ان کی اولاد جو ہے ان کے پاس اتنی دولت ہے، اتنے روپے پیسے ہیں کہ وہ حج تو ادا کر سکتے ہیں ان کی جگہ پہ. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی، سوال یہ ہے کہ ایک انسان تھا، وہ مالدار نہیں تھا، صاحب استطاعت نہیں تھا، وہ تو دنیا سے گیا، لیکن اولاد کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. جی. اب اولاد خود سے یا کسی کو بھیج کر والد کی طرف سے حج کرانا چاہے، جی. تو یقیناً حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے. اب اگر کوئی اولاد اپنے والد کی طرف سے حج کرتی ہے یا کسی کو بھیج کر حج والد کے نام سے کراتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ والد کو بھی جس کی طرف سے کیا جاتا ہے بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اگرچہ ان پر فرض نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ. حضرت، حج میں جو قربانی کی جاتی ہے وہ کون سی قربانی ہے؟ کیا وہ ہے جو مالک نصاب پر واجب ہے؟ حج کے اندر جو قربانی کی جاتی ہے یہ وہ قربانی نہیں ہے جو مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے، اس لیے کہ قربانی کے واجب ہونے کے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان مقیم ہونا چاہیے، مسافر نہیں. اچھا. یعنی مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو حاجی ہوتے ہیں وہ مسافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ 8 تاریخ کو ہی وہ مینا کی طرف چلے جاتے ہیں مکہ شریف سے نکل کر، اور 9 کی صبح کو ہی وہ مینا بھی چھوڑ کر عرفات میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے مینا، تو وہ مسافر رہتے ہیں، سفر میں ہوتا. جی. اور جو مسافر ہے اس کے اوپر یہ قربانی واجب نہیں جو مالک نصاب پر مالدار پر ہے، لہٰذا وہ یہ قربانی نہیں. تو پھر وہ قربانی کون سی ہے؟ جی، ہم جاننا چاہیں گے. تو وہ قربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عمرہ اور حج دونوں عظیم عبادتوں کی جو توفیق عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں قربانی واجب ہوتی ہے، یہ وہ قربانی ہے. اچھا. الحمدللہ. بات بالکل صاف ہو گئی، واضح ہو گئی. حضرت، حج ایک عظیم عبادت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے دوران دنیا کے کونے کونے سے مسلمان تشریف لاتے ہیں. اس میں کوئی تفریق نہیں، امیر غریب سب لوگ وہاں پر ایک ہی مرکز میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک یونٹی ہوتی ہے اسلام کی، اور اللہم لبیک کی صدا پر، ایک ہی آواز پر، ایک ہی صدا پر سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس، کوئی رنگ نسل میں کوئی تفریق نہیں. اس اتحاد یونٹی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، یقیناً حج مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے. جی. اس موقع سے اللہ تعالی دنیا بھر کے بے شمار مسلمانوں کو مقدس مقامات پر جمع فرماتا ہے. جی. تو قوم مسلم کا یہ عظیم اجتماع، ایک جگہ پر جمع ہونا، قوم مسلم کو یہ درس دیتا ہے کہ انہیں اللہ و رسول کے نام پر متحد اور مجتمع رہنا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ.
تو ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو درست اور صحیح عقیدے کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ حضرت حج ادا کر لینے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک حاجی جو ہے وہ ایک نو مولود بچے کی طرح بن جاتا ہے، جیسے کہ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہو، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ بے شک۔ اس پر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ یقیناً جب انسان فریضہ حج ادا کرتا ہے تو اس نومولود بچے کی طرح ہو جاتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا پھر اس میں کوئی فحش کام نہ کیا، کوئی فسق کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، تو وہ ایسا لوٹا جیسا کہ اس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی گناہ اس کے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر یہ خاص طور سے بتانا چاہوں گا ناظرین کرام کو کہ حج کرنے کے بعد انسان کے گناہ دھل جاتے ہیں، لیکن اس کے تمام جرم اس سے صاف نہیں ہوتے۔ اچھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے حقوق العباد ہیں، کچھ حقوق اللہ بھی ہیں جو معاف نہیں ہوتے۔ المختصر یوں سمجھیں کہ جن چیزوں کی تلافی انسان کے بس میں نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جن کی تلافی ہو سکتی ہے ان کی تلافی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان ایسا تھا جس نے کسی کی بے ایمانی کی، یعنی پیسہ دبا لیا، مثلاً 50,000 کسی کا لیا تھا، دیا ہی نہیں۔ اب یہ حج کر کے آ گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ 50,000 کا مالک بن گیا، بلکہ جس طرح کل واپس کرنا لازم و ضروری تھا، آج بھی اس پر واجب ہے کہ اس کا پیسہ واپس کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے غیر شرعی طور پر کسی کی زمین دبا لی، کوئی پراپرٹی تھی، پھر حج کو گیا تو ایسا نہیں کہ یہ زمین اس کے لیے حلال ہو گئی، بلکہ آج بھی اس پر لازم و ضروری ہے کہ جس کی زمین ہے اسے واپس کرے۔ یوں ہی انسان بہت ساری نمازیں چھوڑ دیتا تھا، اس پر ہزاروں نمازیں قضا ہیں، اب حج کو گیا، حج کر کے آیا تو وہ یہ نہ سوچے کہ ساری نمازیں ادا ہو گئیں، بلکہ جو چھوٹی ہیں ان کی قضا آج بھی کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں حج کرنے کے بعد بھی ان کو ادا کرنا ضروری ہے، چھوٹ نہیں ہے۔ جی بالکل۔ الحمدللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ حضرت ایک اہم سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے، حج ادا کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ مدینہ شریف جانا چاہیے، کیا مدینہ شریف کا جانا ضروری ہے؟ سبحان اللہ، بڑا بہتر اور بڑا پیارا سوال ہے، بلکہ ان سارے سوالوں کی جان یہ سوال ہے کہ مدینہ شریف کی عظمتوں کا، بہاروں کا، برکتوں کا، رحمتوں کا کیا کہنا۔ میں آغاز کرتا ہوں اس سوال کے جواب کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس شعر سے۔ ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا کی تم پر عنایت نہ سہی، میرے آقا کی تم پر عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ناظرین کرام، ہم آپ سبھی جانتے ہیں اگر ہمیں ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے ملا ہے، بے شک، اگر ہمیں قرآن ملا ہے تو نبی کے صدقے ملا ہے، اگر ہمیں رحمان ملا ہے تو نبی کے صدقے ملا ہے، ہمیں یہ جان ملی ہے نبی کے صدقے ملی، آل اولاد ملی تو نبی کے صدقے ملی، ہمیں جنت ملے گی تو نبی کے صدقے ملے گی، تو جو بھی ملا یہ سب نبی کے صدقے ملا۔ تو اب اس عظیم الشان رسول کی بارگاہ میں حاضری نہ دینا کتنی بڑی محرومی کا سبب ہے۔ وہ امتی کس قدر بے وفا ہے، کس قدر محروم انسان ہے وہ۔ یقیناً سرکار کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ اگر لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائیں پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اور نبی بھی اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا کر دیں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تاکید کے ساتھ فرمایا تو ضرور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا، رحم کرنے والا پائیں گے، یعنی ان کو معاف فرما دے گا۔ تو نبی کی بارگاہ وہ ہے کہ بڑا سے بڑا گناہگار جائے اور گڑ گڑا کر معافی مانگے، نبی اس کے حق میں دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کی ہی بارگاہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعت، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب میں یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ کھٹکے، وہ سوچے کہ جب نبی ظاہری حیات کے ساتھ تھے تب کوئی جاتا معافی طلب کرتا، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تب اللہ معاف فرماتا، اب تو ظاہری حیات کے ساتھ نہیں۔ تو ہمارا جو رسول پاک علیہ السلام سے عشق رکھنے والے، محبت کرنے والے، قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور یہی حق ہے کہ نبی کل بھی زندہ تھے، نبی آج بھی زندہ ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور خود دار قطنی اور طبرانی کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کو آیا اور میری وفات کے بعد اس نے میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے وہ میری حیات میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے شہر کی، آپ کی بارگاہ کی زیارت کی سعادت و عظمت و برکتوں کا کیا کہنا۔ اب یہاں پر جانا ضروری ہے یا نہیں؟ ایک عاشق رسول تو اس کو فرض مانتا ہے، لیکن فقہائے کرام نے بھی لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری قریب بواجب ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کوئی بھی عاشق رسول، سچا پکا مسلمان جس کو حج کا موقع ملے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری نہ دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ زیارت مدینہ کے بارے میں بتایا، الحمدللہ۔ میرا ایک آخری سوال ہے کہ جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، آپ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اس عظیم عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے، لیکن میں چند خاص چیزیں بتانا چاہوں گا چونکہ بہت سارے حجاج سے یہ غلطی ہو بھی جاتی ہے۔ پہلے تو وہ یہ کوشش کریں کہ جب حج کے دن آ جائیں، چونکہ پورا وقت حج کا نہیں، حج کے خاص 5 دن ہوتے ہیں، یعنی وہ جب مکہ شریف سے منا کے لیے جائیں گے، منا سے پھر وہ عرفات کو، اور پھر وہ عرفات سے مزدلفہ، وہاں سے منا، اور پھر وہ مکہ شریف کے لیے، تو ان موقعوں پر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہاں پر ایک ایک قدم پیدل چلنے پر 7 کروڑ نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور خاص طور سے اس کا خیال رکھیں، جب وقوف عرفہ کریں تو میدان عرفات سے جب سورج غروب ہو جائے اس کے بعد نکلنا ہے۔ ہوتا ایسا ہے حجاج عصر کے بعد مغرب سے پہلے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے میدان عرفات سے نکل آیا تو دم واجب ہے، قربانی دینی ہوگی۔ لہٰذا انتظار کریں جب سورج غروب ہو جائے تب میدان عرفات سے نکلیں۔ اور ایک چیز کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جب عرفات میں جائیں تو خود غور کر لیں، چیک کر لیں کہ میدان عرفات میں انٹری ہو گئی ہے یا نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سائے کے پیڑ پودے موجود ہیں، یہاں رش بھی نہیں ہے، عرفات میں انٹری سے کچھ پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں وقوف کرتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے میدان عرفات میں انٹری نہیں ہوئی اور وقوف عرفہ حج کا رکن ہے، یہ فوت ہوا تو حج ہوگا ہی نہیں۔ تو کتنے لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے حجاج اس بات کا بھی خیال رکھیں
اور مکہ شریف ہو یا مدینہ، ہر جگہ کا رسپیکٹ، ادب و احترام ملحوظ رکھیں، کسی بھی حاجی کو کسی طریقے کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ حضرت ظاہر ہے کہ کچھ ضروری دعائیں بھی تو یاد کر لینی چاہیے نا، جی بہت ایک ساری تربیت بھی کر لینی چاہیے، ٹریننگ۔ جی چونکہ یہ اتنی عظیم عبادت ہے اور اتنا پیسہ لگانے کے بعد انسان حج کو جاتا ہے، اور پھر نام لکھانے کے بعد بھی مدتوں کئی سال انتظار کرنے کے بعد کبھی نمبر آتا ہے، اور پھر اتنی محنت وہاں جا کر اتنے رش میں کرتا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا حج طریقے سے ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جو ضروری دعائیں ہیں وہ سب یاد ہونا چاہیے، اس کے جو ارکان ہیں کب ادا کرنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے، یعنی پوری ایک ٹریننگ اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر ایسے ہی گیا اور جگہ جگہ غلطیاں ہوئیں، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی کہ حج ہوا ہی نہیں، تو اس کی ساری محنت پھر بیکار جائے گی۔ لہٰذا اس عظیم سفر سے پہلے یقیناً انسان کو ٹریننگ کر لینی چاہیے، تیاری ہونا چاہیے۔ حضرت میں آپ کا نہایت ہی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے حج کے فضائل پر روشنی ڈالی، بلکہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے حج سے متعلق بتایا۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے اس سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین کرام، حج کے فضائل، اس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے پلندے پاپائی کے باغ ارم مسجد کے خطیب و امام حضرت مفتی مجیب عالم خان مصباحی کے ساتھ۔ یہ پروگرام یہاں پائے تکمیل تک پہنچا۔ ہماری طرف سے بھی ہم حجاج کرام کے سفر حج کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم ان سے ضرور یہ التجا کریں گے کہ جب وہ روضہ مبارک پہ حاضری دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضری دیں، تو ہمارا سلام ضرور پہنچائیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔